بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میرا نام ہے پروفیسر کاشف شہزاد۔ گورنمنٹ امامیہ کالج ساہیوال کی آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آپ ہمارا چینل ملاحظہ کر رہے ہوں گے، جسے ہم نے ڈیجیٹل امامیہ کا نام دیا ہے۔ نواب مرزا داغ دہلوی نے کہا تھا، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور دنیا بھر کے ماہرین لسانیات بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اردو زبان دنیا میں بولی جانے والی چند بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ آج ہم خدائے بزرگ و برتر کے بابرکت نام سے اس کے 99 اسماء مبارکہ سے شروع کرتے ہیں، جو حرف کن کا مالک ہے، جو کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ آج ہم اردو لازمی سال دوم کی تفہیم اور تدریس کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو آج ہم ابتدا کریں گے مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی حمد سے، جو حصہ شاعری کے پہلے حصے یعنی حصہ نظم کی پہلی نظم ہے، اور آخر میں آپ کو امتحانی نقطہ نظر سے کچھ اہم نکات یاد کروانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اس نظم کی امتحانی تیاری بھی ساتھ ہی کر سکیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان 1877 میں سیالکوٹ کے ایک گاؤں کوٹ میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے وزیر آباد سے حاصل کی۔ علی گڑھ سے ایف اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ ڈاک کے محکمے میں ملازم ہو گئے۔ نوکری چھوڑ کر علی گڑھ سے بی اے کیا۔ ان کے والد وزیر آباد سے ایک اخبار نکالتے تھے جس کا نام زمیندار تھا۔ ان کی وفات پر مولانا ظفر علی خان نے ملازمت چھوڑ کر اخبار کی ادارت سنبھالی اور اس اخبار کا دفتر لاہور لے آئے۔ آزادی کی تحریک میں یہ اخبار پیش تھا۔ مولانا ظفر علی خان ایک شعلہ بیان مقرر، بے باک صحافی، بے لوث سیاستدان، حریت پسند مجاہد اور ایک درد مند شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی تمام صلاحیتیں عالم اسلام کی خدمت اور مسلمانوں کو ایک آزاد وطن دلوانے کے لیے وقف کر رکھی تھی، اگرچہ اس کی انہیں بھاری قیمت چکانا پڑی۔ مولانا ظفر علی خان کی شاعری کی کتابوں میں بہارستان، نگارستان، چمنستان وغیرہ مشہور ہیں۔ زیر مطالعہ نظم ان کی قید کے دنوں کی یادگار ہے، اور اس کتاب کا نام حبسیات ہے، جس سے یہ حمد آپ کے تدریس میں شامل کی گئی ہے۔ شعر نمبر 1۔ پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، پہنچتا ہے ہر ایک میں کش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ اس شعر کے الفاظ کے معنی پر اگر غور کریں تو میں کش سے مراد شراب پینے والا ہے، دور جام سے مراد پیالے یا جام کی گردش ہے جو ہر ایک تک باری باری پہنچتا ہے، اور تشنہ لب کا مطلب پیاسا ہونا ہے۔ اس شعر کی تشریح پہ اگر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ اس شعر میں مولانا ظفر علی خان نے مجازی انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے کہ جس طرح ہر مے کش کے سامنے ساقی شراب لے کر حاضر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی ذات بھی کسی کو پیاسا نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کا فیض ہر انسان تک پہنچتا ہے۔ میں کدے میں جو بھی جاتا ہے اس کو شراب ضرور پیش کی جاتی ہے۔ اب یہ اس پر منحصر ہے کہ میں نوش اس سے کتنا فیض حاصل کرتا ہے، کیونکہ ساقی تو کسی کو بھی پیاسا نہیں رکھتا۔ ساقی کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی یہاں آئے اس کی محفل سے ضرور لطف اندوز ہو۔ اسی طرح اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آمد سے پہلے ہی اس کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کر دیتا ہے، اور یہ کرم
کسی ایک پر نہیں، کسی خاص انسان کے لیے نہیں، کسی خاص مخلوق پر نہیں، بلکہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم، اس کی عنایات اور اس کا فیض عام ہے۔ اللہ ایسا ساقی ہے جو اس دنیا کے مے کدے میں کسی کو پیاسا نہیں رکھتا۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے، مہماں تو ہے۔ شعر نمبر 2۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے، ہے سچا ایک نام اس کا۔ اگر اس شعر کے الفاظ اور ان کے معانی پر غور کیا جائے تو گواہی سے مراد کسی بات کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ یکتائی کا مطلب اکیلا ہونا، تنہا ہونا، بے مثال ہونا اور واحد ہونا ہے۔ دوئی سے مراد دو ہونا یا ایک سے زیادہ ہونا، اور اس میں موجود نقش کا مطلب ہے نشان یا کوئی نشانی۔ اس شعر میں شاعر مولانا ظفر علی خان نے اللہ کے واحد و تنہا اور یکتا ہونے کا مضمون بہت خوبصورتی سے باندھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی گواہی دے رہی ہے، کیونکہ اگر کوئی دوسرا اس دنیا کی تخلیق میں شامل ہوتا تو ضرور اس کارخانے میں خرابی، جھگڑا یا کمی بیشی نظر آتی، لیکن لمحہ ازل سے لے کر آج تک اس کائنات کی تخلیق میں نہ تو کوئی نقص نظر آتا ہے، نہ کوئی عیب، نہ کوئی جھول، بلکہ اس کی بناوٹ، اس کی وسعت، اس کی پیچیدگی پر انسان کو حیرت ہوتی ہے۔ گویا جس خدا نے یہ کائنات بنائی، اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس خدا کا کوئی مد مقابل نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے انسان، فرعون، نمرود، شداد، یہ سب جھوٹے ہیں۔ اگر کوئی نام سچا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو واحد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا میں کسی دوسرے خدا کا وجود نہیں ہے۔ اگر مختصراً دیکھیں، وحدانیت پر دلالت کی گئی ہے۔ لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ شعر نمبر 3۔ ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ عزیز طلبہ، اگر اس شعر کے الفاظ اور معنی پہ غور کریں تو ذرہ سے مراد کائنات کی ایک ادنا سی چیز ہے، کیونکہ کائنات کا ایک ایک ذرہ، چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی سنائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جھونکا کا مطلب ہوا کی لہر اور ہوا کا چلنا ہے، اور دوسرے مصرے میں پیام سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے مخصوص انداز میں چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کی حقیقت بیان کرتی ہوئی حالت پر اپنے خیالات کا اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خدا کی تخلیق کی ہوئی ادنا سے ادنا چیز دیکھ کر بھی انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ انسان کو عقل کی صلاحیت دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ مقرر کیا اور اسے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ یہ عقل دنیا کے ہر عمل سے اللہ کو پہچانتی ہے۔ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی
گواہی دیتا ہے۔ چلتی ہوئی ہوا کی لہر اور اس کا ایک ایک جھونکا اللہ تعالیٰ کا پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس دنیا کو بنانے والے نے، انسانوں کے لیے اور مخلوقات کے لیے اس پھیلی ہوئی اور مزید پھیلتی ہوئی وسیع ہوتی ہوئی کائنات میں کیا کیا سہولتیں پیدا کی ہیں۔ یہ پوری کائنات اگر ایک نظر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ شعر نمبر 4۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ عزیز طلبہ، سراپا سے مراد کسی کا مکمل وجود ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سے مراد کسی انسان کا، کسی شخصیت کا، کسی ذات یا کسی ہستی کا مکمل وجود ہے۔ اور اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر نے اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک معصیت میں یعنی گناہ میں، قصور میں، غلطیوں میں ڈوبا ہوا قبول کیا ہے۔ مغفرت سے مراد بخشش، نجات اور معافی ہے۔ دوسرے مصرعے میں خطا کوشی کا مطلب ہے غلطیاں کرنا، خطاؤں کا ارتکاب کرنا یا پھر گناہ کرنا۔ خطا پوشی سے مراد ہے کسی کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا، کسی کے عیب چھپانا اور کسی کی خطاؤں کو ڈھک دینا۔ مولانا ظفر علی خان اس شعر میں اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رب قدوس، اے رب قدوس، میں انسان ہوں، میری سرشت میں غلطیاں کرنا اور گناہ کرنا شامل ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان سوائے پیغمبروں کے معصوم عن الخطا یا خطا سے بری نہیں، اسی لیے تو میری خطاؤں کو معاف کر، کیونکہ غلطیوں کو معاف کرنا تیرا کام ہے۔ اے رب کعبہ، تو غفور بھی ہے، تو رحیم بھی ہے۔ شاعر نے گناہگار ہونے کے باوجود اپنے اللہ سے، زمینوں اور آسمانوں کے مالک سے اس بات کی امید لگائی ہے کہ اللہ رب العزت وہ ہے جو کرم کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یقیناً وہ میرے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور جہنم کی آگ سے نجات عطا کرے گا۔ گناہگاروں پر اللہ کی رحمت اور رحیمی برسے گی۔ شاعر اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنی توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت بے پایاں توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھول دے۔ وہ جانتا ہے، شاعر کو یقین ہے کہ وہ کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے، اور یہ تمام صفات و خصوصیات خود رب اعلیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کی ہیں، اور وہی وہ ذات ہے کہ جو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ دراصل اس ذات کو ہم جیسے گناہ گاروں سے زیادہ پیار ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی عاجزی اور انکساری کا اعتراف کریں، اور پھر ہمارے آنسوؤں کی دستک سے وہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے۔ شعر نمبر 5۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ مشکل الفاظ کے معنی پر غور کریں تو افتادگی سے مراد ہے گرنا، تھکن سے چور ہونا، بے بس ہونا، عاجز ہونا، یا اپنی عاجزی کا، اپنی تھکن کا، اپنی بے بسی کا اظہار اور اقرار کرنا۔ مولانا ظفر علی خان اس شعر میں بتاتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے
اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، ساتھ ہی اسے بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا، لیکن اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے سہولتوں اور نعمتوں اور عہدے کے ساتھ ساتھ مشکلات اور آزمائشیں بھی دیں۔ شاعر اس شعر میں انہی مصائب، مشکلات اور آزمائشوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں نے جب بھی ٹھوکر کھائی، وہ میری ٹھوکر میری تھکن، میرا تھک کے چور ہونا اور گر جانا، یہی کیفیت میرے لیے کامیابی کا زینہ بن گئی، کیونکہ مصائب انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی بے بسی کو بھی اپنے اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں۔ حضرت واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کہ جب انسان کسی مشکل کا شکار ہو تو ہمیں کیسے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ مشکل اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی ناراضی ہے؟ جناب واصف علی واصف نے فرمایا کہ اگر انسان کسی مشکل میں اپنے اللہ کے اور نزدیک ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہ مشکل اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر انسان اس مشکل میں واویلا مچانے لگے، بیزار ہو جائے اور اللہ سے دور ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ایسی مشکل دراصل اللہ کی طرف سے سزا ہے اور اس کی پکڑ ہے۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ میں نے اللہ کو اپنی ناکامیوں سے پہچانا ہے۔ دراصل ہمارا اللہ غفور الرحیم ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، وہی ایک در ایسا نظر آتا ہے جہاں سے امید کی کرن آتی ہے کہ گرتے گرتے ہمیشہ ہم انسانوں کو اسی کا دامن ہاتھ آتا ہے اور وہی ذات ہمیں حوصلہ بخشتی ہے۔ حادثات غم سے ہے انسان کی فطرت کو کمال، غازہ ہے آئینہ دل کے لیے گرد ملال۔ شعر نمبر 6۔ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمیں کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ عزیز طلبہ، اس شعر کے مشکل الفاظ پر اور ان کے مفہوم پر غور کیجیے۔ حجت سے مراد ہے دلیل، ثبوت، وجہ یا جواز، اور یہاں پر کلام سے مراد قرآن پاک فرقان مجید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام، آخری کتاب۔ انسان کی مکمل رہنمائی اور دین و دنیا میں انسان کی بھلائی کا دار و مدار اللہ کے نبیوں کی رہنمائی اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر منحصر ہے۔ عزیز طلبہ، دنیا میں جتنے رسول اور کتابیں آئیں وہ اپنا اپنا دور گزار کر تاریخ کی نظر ہو گئیں۔ پیغمبروں کو جو معجزے ملے وہ اس دور کی نظر ہو گئے، لیکن نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی صورت میں جو پیغام الہی، جو معجزہ ملا، وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور یہی بات شاعر اس شعر میں بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید ہر دور کے انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے انسانوں کے لیے اپنی آخری دلیل بھی پوری کر دی اور اپنے اس پیغام کو قیامت تک تمام انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا، تاکہ انسان اس کتاب سے اپنے لیے صحیح راستے کا تعین کر سکیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر سکیں۔ یہ بزم آب و گل جتنی کہ برہم ہوتی جاتی ہے، محمد کی شریعت اور محکم ہوتی جاتی ہے۔ شعر نمبر 7۔ بجھاتے ہی رہے
پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ عزیز طلبہ، اس شعر میں ساتھ سے مراد وقت، گھڑی، لمحہ، دورانیہ یا وقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور دوسرے مصرے میں نور کا تمام ہونا، یہاں پر تمام ہونے سے مراد کسی بھی کام کا مکمل ہونا یا تکمیل پذیر ہونا ہے۔ اس آخری شعر میں مولانا ظفر علی خان نے اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کے مکمل ہونے کی، اس کے تکمیل پذیر ہونے کی بات کی ہے کہ کافروں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی تمام طاقتوں کو آزمایا۔ زندگی کا کون سا دکھ اور کون سی افتاد ہے جس سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو چار نہیں ہوئے، مگر مجال ہے کہ دل بے قابو ہوا ہو، یا زبان پر حرف شکایت آیا ہو، یا ماتھے پر شکن آئی ہو۔ آپ کی زندگی میں جس کا منتہائی کمال یہ ہے کہ حالات کی ناموافقت کے باوجود چہرے پر کبھی تغیر کے آثار نہ دیکھے گئے۔ آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کے اعتبار سے، اپنے کام کی تکمیل کے حوالے سے وہ با کمال شخصیت ہے کہ ایسی تصویر تاریخ انسانی میں نہ پہلے گزری ہے اور نہ کبھی آئندہ پیدا ہوگی، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر کے آخری پیغام کو آخری نبی نے مکمل کیا، اور لوگوں سے حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا گیا، ان کو باور کرایا گیا کہ کیا میں نے آپ سب لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو وہاں موجود سب مسلمانوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہیں ایک وہی، باقی بتان آزری۔ نظم حمد میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور ہر جگہ موجودگی پر دلالت کی گئی ہے۔ کائنات میں موجود تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں بس رہا ہے۔ بندہ اپنی سرشت میں خطا کار اور گناہگار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے اور خطائیں معاف کرنے والا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کے حضور معافی کا خواستگار ہوتا ہے تو وہ اپنی شان کریمی کے صدقے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جبار و قہار ہے اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ عزیز طلبہ، یقیناً آج کے اس لیکچر سے آپ کو فیض اور استفادہ کرنے کا موقع ملا ہوگا۔ ہم نے مولانا ظفر علی خان کی حمد کے 7 اشعار کی تشریح کی، اور اس نظم کے مرکزی خیال کو بھی ایک دفعہ ہم نے دہرایا تاکہ ہمارے علم میں ہو کہ ان 7 شعروں میں شاعر نے کیا بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ امتحانی نقطہ نظر سے اس نظم کی بہت اہمیت ہے۔ اس نظم کو تیار کیجئے یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس نظم کا مرکزی خیال آپ کو سالانہ امتحان میں دیا جا سکتا ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کے تمام اشعار اپنی تشریحاتی لحاظ سے اہم ہیں۔ سو کوشش کیجئے کہ آپ اس حمد یعنی پہلی نظم جو مولانا ظفر علی خان کی لکھی ہوئی ہے، آج ہم نے پڑھی، اس کے ایک ایک شعر کی تشریح کو اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے، اس کا مرکزی خیال جات کیجئے تاکہ سالانہ امتحان میں آپ کو مرکزی خیال یا نظم کے دیے گئے اشعار کی تشریح میں کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجئے، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔